شہزادہ غازی ملت، شہزادہ غازی ملت، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غازی ملت، حضور تاج العلماء، حضور فاضل بغداد۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ ہم تمام حضرات کے لیے اس سعادت مندی اور فیروز بختی اس وقت منبر پر نبی رہے حضور محدث اعظم ہند شہزادہ حضور غازی ملت۔ چاہتوں کی ذرا سی دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ عشق ایسی زبان ہے یارو جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے۔ عشق ایسی زبان ہے یارو جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے۔ آپ کے سینے میں ایک دل ہے، وہ دل جو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے دھڑکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو کیوں نہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر اپنی زبان کو کھولے اور پورا مجمع محبت کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حیدر حیدر علی علی اور مولا۔ نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ کس نے کیا دعویٰ سلونی؟ کون ہے شہر علم کا در؟ کس نے کیا دعویٰ سلونی؟ کون ہے شہر علم کا در؟ مسجد مسجد منبر منبر خطبہ خطبہ بولے گا اور ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ نبی رہے حضور محدث اعظم ہند شہزادہ حضور غازی ملت، گلے گلزار اشرفیت، پیکر علم و حکمت، مبلغ مسلک کے اہل سنت، ترجمان حدیث مصطفیٰ جان رحمت، حضور تاج العلماء حضرت العلام الحاج الشاہ سید محمد نورانی میاں صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضور والا کی زیارت کر رہے ہیں اور اپنے دامن میں ثوابوں کا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ جو حضرات کھڑے ہیں میں ان سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کھڑے ہو کر ہمہ ہمی اور افراتفری کا ماحول نہ پیدا کریں۔ جہاں جس کو جگہ ملے عقیدت و محبت کے ساتھ تشریف رکھنے کی کوشش کرے، ماحول میں افراتفری نہ پیدا کریں، چار مصرے سماعت کریں۔ اہل اسٹیج کی خصوصی توجہ چاہوں کہ عشق رسول پاک ہے سرمایہ اما، عشق رسول پاک ہے سرمایہ اما، اس کے بغیر صاحب ایمان نہ رہو گے۔ دامان اہل بیت اگر ہاتھ سے چھوٹا، سنی تو بڑی چیز ہے مسلمان نہ رہو گے۔ دامان اہل بیت اگر ہاتھ سے چھوٹا، سنی تو بڑی چیز ہے مسلمان نہ رہو گے۔ آئیے پورا مجمع جس ذات کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، اس ذات بابرکات کو آپ ذات کی سماعتوں کی خانقاہ میں میں بڑی تیزی سے حاضر کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع اپنے اکابرین اور اسلاف کے سنتوں پر عمل کرتا ہوا آل رسول کے استقبال کرنے کے لیے پورا مجمع اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے اور آل رسول کا استقبال کرے۔ پورا مجمع کھڑا ہو، حضور تاج العلماء کا فارحانہ استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، دام مدہ دام مدہ۔ ایک اعلان اور سماعت کریں حضرات۔ تاجدار اہل سنت کانفرنس، تاجدار اہل سنت حضور شیخ الاسلام بیٹھ جائیے۔ الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا ومدارنا وبديعنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم
وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعلك للناس إماما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نور و نبہت سے سجی ہوئی اس انتہائی پربہار زی وقار بزم سرکار مدار ممبر انوار کے جلوہ افروز انتہائی باوقار سادات کرام علماء ذویل احترام مشائخ کرام ہمارے ملنگان پاسباز ذو الاحترام شورا اسلام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے اپنے چین کو چھوڑ کر ذکر سرور کونین کے لیے. ارے میری شکل بری لگ رہی ہے کیا؟ دیکھو آئیں گے تو کم سے کم 2-2.5 گھنٹہ بیٹھیں اس کھلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور غریب نواز، فیضان حضور مخدوم اشرف. لگ بھگ 2-3 سالوں سے محترمہ بوا جی کی، ہم سب کی بوا، ان کی ایک دیرینہ خواہش تھی کہ اس منچ پر ایک مرتبہ آپ اور آپ کے والد گرامی کی آمد ہو. میں انتہائی تہہ دل سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ان کی یہ خواہش مکمل ہوئی اور یہ کتنا خوبصورت سنگم ہے کہ حضور غازی ملت کا بیان ہے، بھلائی کا میدان ہے اور سرکار قطب المدار کا فیضان ہے. میں ملنگان پاسباز جو جلوہ افروز ہیں ان کی دعائیں بھی لیتا ہوں اور والد گرامی کی قدم بوسی کرتے ہوئے ایک میرا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے جو ہند سے لے کے سندھ تک ہر طرف حیدری رنگ پہنچا چکا ہے. اسی سے سلسلے کا آغاز کروں گا اور انشاءاللہ جیسا آپ کے سننے کا ڈھنگ ہوگا اللہ نے چاہا تو ویسے ہی میرے بولنے کا رنگ ہوگا. تو اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے پوری وفاداری کے ساتھ، مکمل ذمہ داری کے ساتھ اور آج کل کا دور دیکھ کے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم جھوم کے ہدیہ درود پیش کرنے اور پڑھیں اللہم صلی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلع نظر کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. مفتی اسرافیل صاحب دیکھیے گا. پیش ہے رہے پر خطر مجھے پیش ہے رہے پر خطر میرے حوصلوں کو کمال دو. اس کلام کا انتخاب اس لیے کیا
تمام سلسلے جہاں منتہی ہوتے ہیں وہ ذات حیدر کی. کوئی چشتی اس وقت تک چشتی نہیں جب تک حیدری نہ ہو، قادری اس وقت تک قادری نہیں جب تک حیدری نہ ہو. نقشبندی ہو، سہروردی ہو، تیپوری ہو، مداری ہو، اویسی ہو، فردوسی ہو، شاذلی ہو، کشتمخانی ہو، رفائی ہو، اس وقت تک تو اپنے سلسلے کا نہیں جب تک حیدری نہیں. پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے کہ مجھے پیش ہے رہے پر خطر، میرے حوصلوں کو کمال دو. مجھے پیش ہے رہے پر خطر، میرے حوصلوں کو کمال دو. مجھے پیش ہے رہے پر خطر، میرے حوصلوں کو کمال دو. میں علی تمہارا غلام ہوں، میں علی تمہارا غلام ہوں. مجھے دشت غم سے نکال دو. مجھے دشت غم سے نکال. آج ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جہاں کٹورا یہ فیصلہ کرنے لگا ہے کہ دریا میں کتنا پانی ہے. یہ ان سے کتنے بڑے ہیں، یہ ان سے کتنے بڑے ہیں، علی کا کون سا نمبر ہے. میں تمام نمبروں کو اپنے سر کا تاج بنا کر جو اندر کی بات ہے وہ نمبر کے اوپر میں کہہ رہا ہوں. پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. اللہ کرے ہر دل والے کے حوالے ہو جائے. شعر دیکھیے گا کہ جو نبی کا سچا غلام ہے، جو نبی کا سچا غلام ہے، میرا حیدر اس کا امام ہے. جو نبی کا سچا غلام ہے، میرا حیدر اس کا امام ہے. سنیے گا کہ کہا بے مثال نبی نے خود، کہا بے مثال نبی نے خود، نہ کوئی علی کی مثال. مثال نبی نے خود، نہ کوئی علی کی مثال دو. ان بزرگوں کو دیکھیں، یہ ملنگان پاک باز جلوہ افروز ہیں. ان کے رخ زیبا کو دیکھیں اور یہ شعر دیکھیں. میں نے ایک راز کی بات کہی ہے. میرے مولوی والے لباس کو دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ میں خالص مولوی ہوں. اپنے بھی دل کی بات کہی ہے. توجہ چاہوں گا، اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں وہ بلحسن کا ملنگ ہوں، میں وہ بلحسن کا ملنگ ہوں، ہے وظیفہ جس کا علی علی. میں وہ بلحسن کا ملنگ ہوں، ہے وظیفہ جس کا علی علی. ارے میں خدا کو آپ سے مانگ لوں، میں خدا کو آپ سے مانگ لوں. مجھے دست سوال دو. غلام جو ہے وہ خدا سے علی کو مانتا ہے. تمہارا غلام ہوں،
مجھے دشت غم سے نکال دو. حضور غازی ملت کے حوالے سے نظر کر رہا ہوں کہ وہ ہے شہر جس کے علی ہے باپ، وہ ہے شہر جس کے علی ہے باپ، وہ ہے علم جس کی علی کتاب، وہ ہے شہر جس کے علی ہے باپ، وہ ہے علم جس کی علی کتاب. وہ ہے مصطفیٰ یہ ہے مرتضیٰ، وہ ہے مصطفیٰ یہ ہے مرتضیٰ. گویا ایک رنگ کے حال دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا ایک رنگ کے حال دو. رنگ پیالہ وعلی من نور ما. حال دو ہے، ایک نبیوں کا سلطان ہے، دوسرا ولیوں کا سلطان ہے. گویا ایک رنگ کے حال. یہ دو سمجھ میں آگے آپ کو؟ دو سمجھ میں آیا؟ پھر اسی کو ذہن رکھیے گا. اور یہ حاصل کلام شعر دے رہا ہوں، دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو محبت سے دعا دیجیے گا. توجہ چاہوں گا. حضور کی حدیث ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بے شک حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. توجہ چاہوں گا، حدیث کو ذہن میں رکھے اور شعر دیکھیں کہ جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا، جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا، جو فضیلتوں میں ہے ماسوا، جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا، جو فضیلتوں میں ہے ماسوا، جو شہید ابن شہید ہے، جو شہید ابن شہید ہے، وہ فقط علی کے ہیں لال دو. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. ایک راز کی بات کہنی ہے. شعر سنتے ہی محسوس کر لیجئے گا کس کے سینے میں مکن اور کس کے سینے میں لکھن. کلیئر ہو جائے گا بالکل. توجہ چاہوں گا، اندر کی بات کہنے کی کوشش کی. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ شعر دیکھیے گا کہ جو اسیر عشق علی بنا، جو اسیر عشق علی بنا، بخدا وہ رب کا ولی بنا. جو اسیر عشق علی بنا، بخدا وہ رب کا ولی بنا. ارے یہ وہ راز ہے میرے دوستوں، یہ وہ راز ہے میرے دوستوں، جسے دل دماغ میں ڈال دو. میں تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو. اب آئیے دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لیں. اور بھی اشعار ہیں لیکن وقت کم ہے اور ہم سب شان سے سنیں. پوری للکار کے ساتھ، مکمل فیضان مدار کے ساتھ. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ بس ٹریک بیچ جائے، اس کے بعد جیسا بھی ٹریک ہوگا ٹرین تو دوڑے گی انشاءاللہ. مقطع کا شعر ہے، توجہ چاہوں گا. میں علی تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو. یہ علی کے رنگ، یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ، جو ہر ایک ولی کے رہی ہے سنگ. یہ علی کے رنگ کی ہے ترنگ،
جو ہر ایک ولی کہہ رہی ہے سنگ، ارے نہ چڑھے گا نور پہ کوئی رنگ، نہ چڑھے گا نور پہ کوئی رنگ، اسے اپنے رنگ میں ڈھال۔ زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ غلام ہوں مجھے دشت غم سے نکال دو۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کے پہلے پارے سے ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کا حسین ترین جز جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ ترجمہ اگر دل میں اتر گیا تو انشاءاللہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے، اللہ کی مہربانی ہوگی تو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی کہ اتنا اطمینان تو ہو گیا کہ اچھے دن تو آنے سے رہے، کم سے کم سرکار مدار کے صدقے میں آج بھلائی بھی اچھی رات تو آ گئی۔ اب مسکرا کے فریش ہوئے تو ترجمہ دیکھیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، مخاطب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے اور انہیں اسپیشل ٹائٹل عطا کیا جا رہا ہے، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، لوگوں کا، مسجد کا امام نہیں، پوری انسانیت کا امام، سمست مانو جات کا امام، پوری کائنات کا امام۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ریوارڈ تبھی ملتا ہے جب کام اچھا کیا جائے، ایک دو کام نہیں کیا، اتنے کام کیے کہ کام آپ کو سلام کرنے لگے۔ کہاں حلب کی وہ ہری ہری زمین اور کہاں مکے کا بنجر، حکم ابراہیم علیہ السلام نے پرواہ نہیں کی، سیریا کو چھوڑ دیا اور مکے آ کر کے اسے مرکز انسانیت بنا دیا۔ نمرود بہت تکڑا، نمرود بہت زیادہ اچھا بندہ تو نہیں بن سکا، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا، حکم ہوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی ہو۔ اس امتحان میں بھی کامیاب، اس نے اگنی کنڈ بلند کیا اور ایک منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم کو اتارا گیا۔ وہاں بھی بلبل سدرہ نے اپنا نشیمن چھوڑ کے عرض کیا تھا حل لک حاجتی یا ابراہیم۔ ہم اور آپ ہوتے آگ میں اترتے وقت کوئی آ جاتا تو کہتے واہ واٹ اے ٹائمنگ، if you couldn't come I would have been burned، آپ نہ آتے تو میں جل جاتا، مگر کردار خلیل کو سلام، زبان حال سے کہہ رہے ہیں جبریل میں سب کے لیے نہیں صرف اپنے رب کے لیے جاتا، اس امتحان میں بھی کامیاب۔ اور پیشانی خلیل میں چمکتے ہوئے نور مصطفیٰ نے گویا یہ فرمایا بابا آپ اکیلے نہیں ہو، کود پڑو میں آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر ایک بھیانک سفر، آپ بھی جانتے ہیں فلسفہ شہادت کے عنوان میں اسے بہت تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ خواب دکھایا اور وہ بھی ایسی عمر میں دکھایا جب حضرت اسماعیل اچھے برے کی تمیز جانتے تھے۔ ابھی 4 سال کا بچہ ہو، اس کے سامنے ایک سانپ ایسے ایسے گردن گھمائے تو وہ سمجھے گا کوئی کھلونا ہے، گردن پکڑ کے اسے پھینک دے گا، لیکن وہی 10 سال کا ہو پکڑے گا۔ ایسی عمر تھی
فلما بلغ معه السعي، جس میں بچہ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے لگتا، اس عمر میں سپنا دکھایا۔ حضرت ابراہیم کی شان دیکھو، اس سپنے کو بھی اپنا بنا لیا اور کیا دکھایا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ آئے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا۔ اس امتحان میں بھی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ جب سارے امتحانات میں کامیاب ہوئے تو آواز آئی، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ امامت سے میرے لیے، یہ میرے بعد میرے بچوں کے بھی کام آئے۔ قال ومن ذریتی، اللہ what about my descendant، کیا یہ امامت میرے ونشج کو بھی ملے گی؟ آواز آئی، قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں، مطلب تیری نسل میں، توجہ چاہوں گا، تیرے ونش میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، عالم ہوں گے تو ظالم بھی ہوں گے، جابر ہوں گے تو صابر بھی ہوں گے۔ یہ امامت جابروں کو نہیں صابروں کو ملے گی۔ دشت کربلا نے فیصلہ کر دیا، یزید بھی بنی ابراہیم، حسین بھی بنی ابراہیم، یزید بھی بنی اسماعیل، حسین بھی بنی اسماعیل، یزید بھی بنی عدنان، حسین بھی بنی عدنان، یزید بھی بنی قریش، حسین بھی بنی قریش، یزید بھی بنی لوئی، حسین بھی بنی لوئی، یزید بھی بنی گلاب، حسین بھی بنی گلاب، یزید بھی بنی مرہ، حسین بھی بنی مرہ، یزید بھی بنی مدرکہ، حسین بھی بنی مدرکہ، یزید بھی اسی خاندان سے، حسین بھی اسی خاندان سے، مگر دعا ابراہیم پر میرے ماں باپ قربان، یہاں خاندان نہیں، یہاں حسین کا اس کی استقامت دیکھی جا رہی ہے۔ آواز آئی، اے لوگوں یزید جابر کو نہ دیکھ، حسین صابر کو دیکھ۔ کچھ یاد آ رہا ہے؟ اسے لوگ نائک سمجھتے تھے، حسین کے بغض نے اسے کھلنائک بنا، ٹائی لگا کے مائک کے سامنے کہہ رہا، یزید کو برا نہ کہو۔ کیوں نہ برا کہیں، تیرا چچا ہے، ابا ہے، تیرا ماما ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، کبھی اس لیے نہ کہو کہ بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے۔ آج کل بھی بیک گراؤنڈ کا بڑا حوالہ دیا ہے، دادا اور پردادا تو لاجواب، بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا بابا تم کیا، اور دیکھا بیک کیا بیک، کہنی یزید کے ابا صاحب، اچھا یزید کے دادا صاحب، یزید کی ماں صاحب، یزید کی پھوپھی ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت ام حبیبہ۔ ارے عیسیٰ شجرہ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اگر جاہل سن لے تو جھٹکے میں رضی اللہ عنہ کہہ دے، تو یہ جب ایسا بیک گراؤنڈ، اتنا پاورفل بیک گراؤنڈ۔ آج کل فیشن یہی چلا ہے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کون کیا ہے، بیک گراؤنڈ۔ کیا یزید سے بڑا بیک گراؤنڈ والا کوئی ہے آج؟ اسٹرانگ ہے، ابا صحابی، دادا صحابی، اماں صحابی، رشتہ دار نہ جانے کتنے صحابی، پھوپھی صحابی یا ام المومنین، مگر فیصلہ دیکھ، اللہ کی شان دیکھ، فضل رحمان دیکھ، شان حبیب الرحمان دیکھ، دعائے خلیل کی تاثیر دیکھ، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے رب ذوالجلال۔ اس کے علم قدیم میں کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ یزید کا بیک گراؤنڈ بتا کر بھولے بھالے لوگوں کو بہکائیں گے۔ اللہ کی شان دیکھ، اس یزید کے سر کو کچلنے کے لیے رب نے جس حسین کو چنا، اس حسین کا بیک گراؤنڈ یزید کے بیک گراؤنڈ سے بڑا، ارے اتنا بڑا کہ اس حسین کی ماں یزید کی ماں سے زیادہ مہان، بابا یزید کے بابا سے زیادہ مہان، چاچا یزید کے چاچا سے زیادہ مہان،
تصویر کا دوسرا رخ دیکھے. امامت ملی حضرت ابراہیم اور وہی انہیں بچوں کی یاد آ گئی. اے اللہ یہ صرف میرے لیے، یہ میرے بعد یہ امامت میری نسل میں بھی جائے گی. فیصلہ ہو گیا جائے گی، لیکن جو میرا ہوگا اسے ملے گی. جو دنیا کا ہوگا اسے نہیں ملے گی، ظالموں کو نہیں ملے گی، عادلوں کو عالموں کو ملے گی. امامت چلی میرے دوستوں، حضرت اسماعیل کو ملی. چلتے چلتے بنی کنعان سے چلی، بنی عدنان سے ہوتے ہوئے بنی کلاب، بنی مرہ، بنی لوئی، بنی قریش، بنو عدی، چلتے چلتے قصی کو ملی. وہاں سے امامت چلی عبد مناف کو ملی، وہاں سے چلی ہاشم کو ملی، وہاں سے چلی عبد المطلب کو ملی، وہاں سے چلی تو عبداللہ کو ملی، اور وہاں سے چلی تو اس رسول اللہ کو ملی جس کے صدقے میں بابا ابراہیم کو ملی. میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، والد گرامی بیٹھے، وہ خطیب جن کے سامنے بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے لمبے لمبے بونے معلوم ہیں، میں ان کے سامنے بولنا بڑی ذمہ داری سے کہ میرے نبی کے انصاف کو دے. آقا علیہ السلام نے امامت کا تاج جب سر پہ رکھا تو وہ تو سمندر امامت، انہوں نے اپنی امامت کی 2 نہریں جاری کر دی، 2 ندیاں کیا جاری کر دی؟ ندیاں، 2 نہریں جاری کر دی. ایک امامت ظاہرہ، ایک امامت باطنہ. اور آسان کرتا، ایک نظر آنے والی امامت، ایک نہ نظر آنے والی امامت. اور ہجرت کی رات دونوں بانٹ دی. ابو بکر کے کاندھے پر بیٹھ کر انہیں امامت ظاہرہ کا امین بنا دیا، اور علی کو اپنے بستر پہ لٹا کر امامت باطنہ کا امین. امام الائمہ سرکار سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ نہیں بولو؟ پوری شان کے ساتھ ملی. خلیفہ راشد، انہوں نے ان کے زمانے میں 6 مہینے کے بعد حالات ناخوشگوار ہوئے. چنانچہ جناب امیر معاویہ کے ساتھ مصالحت کی بات شروع ہوئی. امیر المومنین نے جو مانگا میرے دادا حسن نے دے دیا. توجہ چاہوں گا، جو مانگا دے دیا. خلافت مانگی دے دیا، امارت مانگی دے دیا، تخت مانگا دے دیا، تاج مانگا دے دیا، حکم مانگا دے دیا، راج مانگا دے دیا، صدرت مانگا دے دیا، دولت مانگا دے دیا، جو مانگا دے دیا. مگر جب بات امامت کی آئی تو آواز دیا امیر المومنین، یہ امامت دادا ابراہیم کی امانت، اس پر میرے بعد میرے بھائی حسین کا. ہم لوگ، میں ایک جملہ اس موقع پر مجھے یاد آ گیا، اور والد میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ کیونکہ میں حضرت کے درسگاہ کا طالب علم ہوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حضور غازی ملت کے بعد آپ ہیں، ان کی محبت ہے، لیکن میں حقیقت یہ ہے کہ اگر ہانڈی میں پوری بریانی بنی ہو خطابت کی تو میں ایک چاول کے برابر بھی نہیں ہوں. لیکن حضور غازی ملت جلوہ افروز ہیں، انہی کا ایک تاریخ ساز جملہ میں آپ کو دیتا ہوں اور یہی لے کے اٹھا حضرت سے. اور یہ اس لیے کہ میں حضرت کے جملوں کا امین بھی ہوں اور ان کا فطری جانشین بھی ہوں، تو مجھے دہرانے کا کہنے کا مکمل حق بھی ہے. توجہ چاہوں گا، تیار ہے؟ ہم لوگ صرف حسینی سنی نہیں، میں اپنے برادران سلسلہ سے بھی کہہ رہا ہوں، غور سے توجہ سے، صرف حسینی سنی نہیں، ہم لوگ پکے حسنی حسینی سنی. کیا؟ پکے حسنی حسینی سنی. ادھر والے جو چیئرمین حضرات ہیں ان کی توجہ، کیا ہے؟ ہم لوگ پکے حسنی حسینی سنی. ایسے حسنی حسینی سنی کہ امام حسن، توجہ رہے، امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم ان سے صلح نہیں کرتے. سلسلہ چلا میرے دوستوں،
وہاں سے امامت چلتے چلتے زین العابدین کو ملی، وہاں سے محمد باقر کو ملی، جعفر صادق کو ملی، موسیٰ الکاظم کو ملی، علی بن موسیٰ الرضا کو ملی، امام جواد کو ملی، امام ہادی کو ملی، امام حسن العسکری کو ملی، امامت غوث اعظم کو ملی، امامت بلا تشبیہ جس غایت نسبت کی وجہ سے سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو منصب ولایت کی امامت عطا کی گئی، اسی غایت ولایت اور قرب کی وجہ سے حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کو بھی امامت ملی۔ سبحان اللہ سارا حضرت امام غزالی نے امامت کبریٰ کے حوالے سے فرمایا کہ امامت کبریٰ بھی دو طرح کی، ایک وہ جو گھر والوں کو ملی، ایک وہ جو در والوں کو ملی۔ والی ملی اس میں فاطمی رنگ ہے، علوی ترنگ ہے، حسنی حسینی امنگ، اسے لے کے قطب المدار حضرت بایزید بستامی کی آنکھوں سے پاکر اس نور تیفور کا نور لے کے وہ ہند کی سرزمین پر آئے، اس ہندوستان میں جہاں ہر طرف شرک ہی شرک، کفر ہی کفر، بنا بنا کے پوجا کرنے کی سبھیتا، اے قطب المدار پورا ہندوستان تیری اس خدمت کو سلام کرتا۔ آپ آئے تو سنگیت کے اس ماحول کو جس سے شرک کی اشاعت ہوتی تھی، کفر کے نغمے بجتے تھے، ہاتھ میں لیا تو لا الہ الا اللہ کی آواز آنے لگی، آواز آنے لگی، سلسلہ پھیلنے لگا۔ آج ہی میں نے کسی موقع پہ دیکھا حضرت سیدنا، میں دور کے حوالے سے بتا رہا ہوں، داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا آپ نے ان کا؟ لاہور شریف میں آپ کا آستان، حضرت گنج بخش داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اولیاء صدیقین میں بڑی عظیم پوزیشن پر فائز۔ ان کا اندازہ یہیں سے لگا کہ حضور خواجہ خواجہ ہند الولی عطائے رسول فرزند بطول سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری غریب نواز والی ہندوستان فرماتے ہیں کہ فقیر 40 روز تک دربار گنج بخش میں مقیم رہا۔ کئی روز تک؟ یہ 40 دن کے لیے ذرا سوچ سمجھ کے نکلا کرنا، 40 دن برے نہیں، ہمارے ملنگوں کے ساتھ 40 دن گزارو تو قلندر بن جاؤ، اور ان کے اجتماع میں جاؤ گے تو بندر بن جاؤ۔ 40 جو بڑا خاص ہے، حضرت موسیٰ بھی 40 دن کے لیے گئے تھے، وہ گئے تو توریت لے کے آئے، امت بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، بچھڑے 40 دن دور رہے اپنی امت سے حضرت موسیٰ، ایک خدا کو ماننے والی امت، جادوگر کے ترکش کے تیروں کو جھیل نہ سکی اور بچھڑے کی کس کی پوجا کرنے لگی؟ زور سے بولو، بچھڑے کی، گائے کے بچے کی پوجا کرنے لگی، ایک خدا کو ماننے والی امت۔ مگر اے خوش نصیبوں، اے خوش بختوں، اے اچھی قسمت والو، تم اپنی نسبت و قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے۔ وہ قوم بنی اسرائیل تھی جو 40 دن اپنے نبی سے دور نہ رہ سکی، گمراہ ہو گئی، اور ایک ہم ہے 1400 برس سے دور ہے، آج بھی مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں، ولیوں کا نام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو آ گئی بات، موضوع سے ہٹی تھی لیکن کہہ دیا کیونکہ سنیوں کے دل سے سٹی تھی۔ اجازت ہے آگے بڑھوں؟ توجہ رہے، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، اور صرف چلہ ہی نہیں کیا غریب نواز نے، سرکار نے ربائی وہاں لکھی جو آپ کے مزار پر انوار پہ تنگا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کامل آرہ رہنما، اور اللہ کے کمالات کا نور ہے،
اس کا حال یہ ہے کہ جو ناقص ہے ان کے لیے یہ پیر کامل ہے، اور جو کامل ہے قلندر ہے مست ہے ان کے لیے یہ ہادی ہے رہنما۔ یہ غریب نواز نے داتا علی حجویری کے لیے کہا، جن کی بارگاہ میں آپ 40 دن قیام کریں۔ آپ نے حضرت داتا علی حجویری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب شریف میں لکھا، غالباً صفحہ 326 یا 27 کچھ ایسے لکھتے ہیں کہ ایک مقام پر خطیب ترمذی بیٹھے ہوئے، خطیب ترمذی تھے اور حضرت ابو بکر، وہ دونوں آئے، دونوں بزرگ تھے اپنے وقت کے مشہور بزرگ تھے، آئے اور کہا کہ چلو کہیں سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ دور جاتے جاتے ایک جنگل دیکھا، کیا دیکھا؟ اب تو خیر جنگل ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہ کم کھانا جنگل۔ ایک درخت کے نیچے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے اور ان کے گرد 40 اور لوگ بیٹھے۔ جب نظر غائر سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ 40 کے 40 ابدال ہیں۔ حضرت خطیب ترمذی نے عرض کیا، حضور یہ کون بیچ میں بیٹھے؟ کبھی خاموش رہو دیکھو۔ تھوڑی دیر میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بزرگ بیٹھے انہوں نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ کرنا تھا، اس انگلی کی تاثیر پہ میرے بچے میرے ماں باپ قربان۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مصطفیٰ نے اپنی انگشت شہادت کی تاثیر کا اثر دے دیا۔ اشارہ کیا تو آسمان سے منہ سلوہ جیسے قیمتی پکوان کا نزول ہونے لگا۔ غالباً وہ فقراء وہ ابدال بھوکے تھے اور ان کے لیے حضرت نے وہاں سے اتارا۔ جب خوشبودار پکوان زمین پہ سج گئے، بس میں ختم کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ، جب خوشبودار پکوان آسمان سے نیچے اترے تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اسے پکایا گیا ہو، کاٹا گیا ہو، مسالہ ڈالا گیا ہو، سب نے دیکھا آسمان سے اترے۔ جتنے بھی فقراء اور ابدال بیٹھے تھے وہ کھانے لگے۔ حضرت خطیب احمد سے جناب ابو بکر نے پوچھا، من ہو؟ یہ جو بیچ میں قلندر بیٹھا جس نے یہ انگلی کے اشارے سے آسمان دنیا سے منہ سلوہ اتارا، یہ ہے کون؟ تو کہا، اما شہد تجھے نہیں معلوم یہ بدیع الدین ہے، بدیع الدین۔ اللہ نے زمین سے آسمان تک کا مدار اس کے حلقوں میں کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ایک نعرہ حیدری، دم مدھا، دم مدھا، شہنشاہ چھاچھا۔ حضور مختوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے کہ مرشد جب کسی سے خوش ہوتا تو اسے خرقہ خلافت دیتا ہے، اور خوش ہوا تو خرقہ قربت دیتا ہے، اور خوش ہوا تو خرقہ صحبت دیتا ہے، لیکن جسے اپنے جیسا بنانا ہوتا ہے اسے خرقہ محبت دیتا ہے۔ الحمدللہ اس فقیر اشرف کو بدیع الدین زندہ مدار نے خرقہ محبت عطا کی۔ ہم نے سوچ لیا کہ وہ اشرفی اس وقت تک اشرفی نہیں جو مدار پاک کا نام، اور وہ مداری بدیعی تیفوری اس وقت تک مداری نہیں جو مخدوم پاک کا نام۔ تمام فیوز و برکات کی چادریں سب ان کی اوڑھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ مخالف بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کہہ دے کہ میرا سرکار مدار سے تعلق نہیں ہے۔ ہر خانہ ان سے کنیکٹ ہے، چاہے روحانی طور پہ کنیکٹ ہو، چاہے محبتاً کنیکٹ ہو، چاہے عقیدتاً کنیکٹ ہو، چاہے خلافتاً۔ آخری جملہ میرا سلوگن کی طرح نوٹ کر لینا میرے دوستوں، کہ جس طرح ہم مومن و منافق کا فرق علی کا نعرہ لگا کے کرتے ہیں، علی نعرے حیدری لگاتے ہیں نا، فرق کیا ہوتا ہے؟ جتنے اپنے ہوتے ہیں مسکرا جاتے ہیں اور جتنے کینہ والے ہوتے ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں۔ نعرے حیدری لگایا، پتہ چل گیا کون مومن کون منافق بلا تشبیہ۔ اسی طرح دم مدار کا نعرہ بھی بتا دیتا ہے کون اپنا ہے کون
خواہی ہے کون خام خواہی، صرف روٹی چاول کے لیے، روٹی چاول کے لیے بزرگوں کے نام کو، ان کو نام کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ ارے بلا تشبیہ جیسا کنیکشن بڑوں کا بڑوں سے ویسے ہی عاشق کا معشوق سے بھی، معشوق کا عاشق سے بھی تم سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے۔ نہ بریلی کو کچوچا سے الگ کر سکتے، نہ کچوچا کو بریلی سے، کیونکہ امام احمد رضا نے بریانی کے لیے نہیں، غوث جیلانی کے لیے کہا تھا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکار۔ إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه على آله وصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في شان حبيبه، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سادات کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، اور عزیزان ملت اسلامی، بزرگوں، نوجوانوں، عفت ماں، میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلسہ تو مکمل ہو چکا ہے، نوجوانی سے بھری ہوئی تقریر آپ سن چکے، اس بڈھے کے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں، لیکن اولڈ از گولڈ۔ اتنا بڑا جلسہ، یہ اتہاسک آدھیاتمک دھارمک سبھا چھتیس گڑھ کے ماتھے پر چمکتا چاند۔ ہمارے ساتھ بادشاہوں سے ایک گڑھ نہیں بچا، اب 36 گڑھ بچائے بیٹھے ہیں۔ میرا تجربہ رہا ہمیشہ، 50 سال کا تجربہ رہا، دنیا کے 5 مہادیپ میں میرا پروچن ہو چکا، امریکہ مہادیپ، یورپ، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا مہادیپ، بڑے بڑے جلسے میں نے کیے۔ دوست بدلا جا سکتا ہے، پڑوسی نہیں بدلا جا سکتا۔ وہاں بھی جا کے تقریر کی، لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، کمیٹی والوں نے وہ جلسہ کیا تھا۔ کمیٹی میں کوئی صدر تھا، کوئی چیئرمین تھا، کوئی ناظم نشر و اشاعت تھا،
کوئی پرچار سچیو تھا، کوئی سنگت میں بھی ایسا موقع ملا، سنی کانفرنس انگلینڈ میں بھی ایسا کئی بار موقع ملا، مگر زندگی میں پہلی بار ایسا موقع ملا کہ جلسہ اتنا بڑا ہو اور کرنے والی ایک خاتون ہو۔ اب اگر ہماری عورتوں کے حصے میں اتنی طاقت ہے تو مردوں میں کتنی طاقت ہے۔ It's my first experience of life that a spiritual program celebrated by a woman. ویسے woman میں تو مائن ہے ہی، یہ مقبولیت ہے کہ ہم میرے تیرے بس کا نہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایک اور تجربہ ہمارے افریقہ میں ایک صاحب ہے اقبال، لوڈیم میں رہتے، ساری دنیا ان کو ماما کہتی ہے۔ اقبال ماما، وہ جگت ماما۔ ایک مرتبہ میں نے چائے کے لیے کہا اس کی بیوی سے کہ میرے کمرے میں چائے بھیج دو، تو خود کہتی ہے اقبال ماما بابا کی گھر چائے، بیوی بول رہے اقبال ماما ہاشمی بابا کمرے میں چائے لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے نمونے دیتا ہے۔ Come to the point. إني جاعل في الأرض خليفة. I am created a part of as a Khalifa on the earth. میں زمین پر آدم کو، دھرتی پر، فی الارض آدم کو خلیفہ۔ پہلے سوچے who is آدم؟ دنیا کا پہلا انسان، پہلا بشر، پہلا مانو آدم۔ آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں۔ تو مانو جات کا پہلا مانو، وہ جو لے کر آئے پہلا دھرم۔ دھرتی پہ ریلیجن تھا ہی نہیں، آدم آئے مذہب لے کے آئے، اور دنیا بھر میں جتنے بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جینسٹ، بدھسٹ، سوشلسٹ، کمیونسٹ، اپارچونسٹ، جتنے بھی آدمی ہیں سب انہی کی اولاد ہے۔ تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کس کی اولاد ہے؟ آدم کی۔ ابے جو ہم سب کا دادا ایک ہے تو شانتی سے کیوں نہیں رہتے؟ رہن سہن بڑھیا کیوں نہیں بناتے؟ بھی ہوتی ہے، اولاد نالائق بھی ہوتی ہے، لیکن اولاد تو ہے۔ آدم جنت سے نکلے، کہاں سے؟ جنت سے آئے کہاں؟ دھرتی پر۔ دھرتی کہاں کی؟ وہ امریکہ نہیں اترے، یورپ نہیں اترے، عرب نہیں اترے، چائنا نہیں اترے، بھارت کی دھرتی۔ آج جو کٹا پٹا ہے میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں، جب صحیح سلامت تھا اس کی بات کرتا ہوں۔ افغانستان بھی بھارت میں، سری لنکا بھی بھارت میں، نیپال و بھوٹان بھی بھارت میں، میانمار بھی بھارت میں، برما بھی بھارت میں، پاکستان بھی بھارت میں، بنگلہ دیش بھی بھارت میں،
اس بھارت کی بات کرتا ہوں جسے ہم اپ مہادیپ بھارت کہتے ہیں. وہاں ہے پہلا نبی انسان کے روپ میں آنے والا، اپنے پوتر قدم کو جس دھرتی پر رکھتا ہے وہ دھرتی ہندوستان ہے. ہم اس قدم کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد ہیں. انہوں نے جس زمین کو سب سے پہلے پسند کیا وہ ہندوستان ہے. ہم کیوں نہ کہیں ہمارا بھارت مہان ہے. ایک بات ہو پازیٹیولی سوچتے چلو، جب دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں اور آدم اکیلے آئے تو جس زمین پر آئے مالک کون؟ کوئی دوسرا آدمی نہیں جو کلیم کرے فرسٹ مین آف دی ورلڈ ان اے فارم آف اے مین. آدم علیہ السلام آئے بھارت میں تو مالک اور ہوا بھارت کا. تو ہم سب کے دادا پورے بھارت کے مالک. تو کان کھول کر کے سن لو، ہم بھارت میں کرایہ دار نہیں، یہ ہمارے باپ کی زمین ہے. اب چلتے چلتے اسی میں ایک جملہ اور ملا دیتا ہوں. کیوں نہ میں کہوں کہ میرا بھارت مہان ہے، اس پر ایک جملہ اور دیتا ہوں. اسپریچولی ادھیاتمک اور آتما شدھی کرن کے بعد جو بولی نکلتی ہے اس روپ میں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب آدم نے بھارت کی پوتر دھرتی پر قدم رکھا اور ان کے چرنوں کے پرتاپ سے بھارت وشو میں وشیش استھان پا گیا تو وہ آدم اکیلے نہیں تھے. جب زمین پر آدم علیہ السلام آئے تو اکیلے نہیں تھے، ان کے پیکر میں نور محمدی بھی تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ. میں رہتے ہو حجاز کی کیوں سوچتے ہو؟ میں کارن بتاتا. دادا آئے بھارت میں، ہوا ہم سب کی دادی آئی حجاز میں، جدہ میں. عربی بھاشا میں جد کہتے ہیں دادا کو، جدہ کہتی ہے دادی کی. ان کے نام ہی سے وہ جدہ ہے. چلو تو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے پوروج آدم، جتنے مہان پروش پیدا ہوئے ان کے پوروج آدم. اب جنم لینے والا چاہے سنجر میں جنم لے، چاہے جینا میں جنم لے، اس کے بھی دادا پوروج آدم. چاہے سمنان میں جنم لے، چاہے چھتیس گڑھ میں جنم لے. آج جو بچے پیدا ہوتے ہیں سب کے دادا آدم، سب کے پوروج آدم. چاہے پچھوچا میں جنم لے، چاہے ایودھیا میں جنم لے، چاہے متھرا میں جنم لے، چاہے کاشی میں جنم لے، پوروج. تو اگر پوروج کی طرف پلٹنا ضروری ہے تو آدم کی طرف چلو ہم سب مل کے پلٹ جائیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ آدم کے گھر میں جو ہے وہ تیرے گھر میں ہے کہ نہیں. آدم کے گھر میں لا الہ الا اللہ. اب جن گھروں میں لا الہ الا اللہ ہے وہ آدم کے گھر میں ہے، جنہوں نے چھوڑ دیا وہ باہر ہو گئے ہیں. واپسی ان کی ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انٹرنیشنل حضور غازی ملت. یہ کھڑی کھڑی سیدھے سیدھے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ کسی مدرسے کا مولوی نہیں، علی کے گھر کا شعر ہے.
کرتے سمجھتے چلیے اس بات کو کہ دادی عرب میں، دادا بھارت میں، کون اس رشتے کو توڑ پائے گا؟ تو ہم ایک اچھے پوتے ہیں، اسی لیے دادی کو بھی یاد کریں۔ ہندوستان میں رہ کر کے عرب جاتے ہیں، اپنی بھاشا میں سمجھو بھارت اگر ہمارا ددیال ہے تو عرب ہمارا ننیال ہے۔ تو آپس میں میل محبت سے رہو۔ دیش نہیں بدلا جا سکتا، وچار بدلے جا سکتے ہیں، کم سے کم دیش میں تو ایک رہو۔ اپنی دیش پریم کو تو اپنے دیش پریم کو تو اپنے سینے سے لگائے رکھو۔ وچاروں میں متبھید ہوتا ہے، نو پرابلم، آئی ویلکم، سواگت ہے آپ کے وچاروں کا، لیکن دیش کو مت بانٹو، یہ تمہاری پراپرٹی ہے۔ اب دوسرا کرم، یہ نور جو آدم میں چمک رہا تھا جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو مکے میں چمکا، جو کبھی جسم آدم میں تھا، کبھی ابراہیم کے جسم میں تھا، کبھی اسماعیل کے جسم میں تھا، مگر جب آدم کے جسم میں تھا تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابراہیم کے جسم میں آیا، آگ جلا نہ سکی، اسماعیل کے جسم میں پہنچا تو چاقو گلا کاٹ نہ سکا۔ وہ نور جو نبیوں کو چمکا رہا تھا، ولیوں کو چمکا رہا تھا، پوتر ماؤں کو چمکا رہا تھا، اشتہائے مبارکہ کو چمکا رہا تھا، اب ہم غریبوں کو چمکانے کے لیے اپنے شان سے آیا ہے۔ ایک جھلک نورانی میں نے اس کی پیش کی۔ ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، علی کا ساتھ ہے، ہاتھ میں ہاتھ ہے، تجلیوں کی برسات ہے، کافروں کی گھات ہے، واللہ کیا بات ہے۔ 40 کافر، 80 آنکھیں، ٹکر 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 دروازہ دیکھ رہی ہیں جیسے نبی نکلے مارو۔ یہ مکے کا واقعہ۔ ادھر اندر رسول پاک نے کہا اے علی، مجھے حکم ہوا ہے مکہ چھوڑنے کے لیے رات اور رات نکل جاؤں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، کچھ امانتیں ہیں لوگوں کو دینا ہے، ایسا کرو کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ اب دروازہ کھولا، ہاتھ میں کنکری، پتھر کے ٹکڑے، نبی کی حکمرانی میں ہے، دنیا کے سارے پتھر نبی کی حکمرانی میں، ہم ماتحتوں کو نبی پوچھتے ہیں، مٹھی میں ہے۔ پیغمبر نے دروازہ کھولا، کنکری پھینک دی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ محبوب جو کنکری تم نے پھینکی تھی تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ کنکری پھینکے رسول اللہ، اور قرآن کہے کنکری پھینک رہا ہے اللہ، اب تو سمجھ جاؤ کیا ہے مقام رسول اللہ۔
پھینکے رسول اللہ، قرآن کا پھینک رہا ہے اللہ. تو what do you say about رسول اللہ؟ کیا کتنے قریب ہیں. پھینکے رسول اللہ، قرآن کا پھینک رہا ہے اللہ. اس کے بعد بھی سمجھ نہیں پا رہا ہے ملا. استغفر اللہ. سب اندھرائی گئے. جب اللہ کسی سے نعمتیں اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اسے اللہ بنا دیتا ہے. حق دکھتا نہیں، حق سنتا نہیں، حق بولتا نہیں. اب تو چلتا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی پہ کرم کرتا ہے، آ گیا جملہ تو نوٹ کر لو، آپ کو نظر کرتا ہوں. جب اللہ کسی پہ کرم کرتا ہے، جب اس دیالو اور کرپالو کو دیا آتی ہے، کرم کرتا ہے، تو بندے کو جامع صفات بناتا ہے. جامع صفات بناتا ہے. اور جب اللہ کا غضب ہوتا ہے تو اسے جامع الامراض بنا دیتا ہے. صفتوں کا سمندر یا بیماری اس کے اندر. کی اچھے خاصے پہلوان اندر آئیے، چوندی آئیے. رسول جا رہے ہیں، He is going. دیکھا ہی نہیں، جاگتے ہوئے نہیں دیکھا، آنکھ کھلی ہے نہیں دیکھا. تو میرا نبی سب کو نہیں دکھتا. اور کلیئر کر دوں، حضور نکلے، کافر کھڑے ہیں، سامنے سے چلے گئے، کافروں نے نہیں دیکھا. میرے نبی کو کافر نہیں دیکھ پاتے. اب اگر کوئی چھتیس گڑھ کی شانتی بھنگ کرنے کے لیے، ہمارے دیش کی مان و مریادا کو اسرکشت کرنے کے لیے اگر راشٹر ورودھی تتووں کی کوشش اور سماج ورودھی تتووں کی کوشش سے ہمارے امن و شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے کوئی بولے، ہمارے اجتماع میں تو نہیں دکھتے. ہم دلی گئے نہیں دکھے، بھوپال گئے نہیں دکھے. تو جھگڑا مت کرنا، شانتی بھنگ مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر چالو ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قاضی ملت شہزادہ مخدوم اشرف. نعرہ تکبیر. اور ادھر علی مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اس رات میں ایسی چین کی نیند سویا کہ پورے جیون میں ویسی چین کی نیند نہیں ملی. 40 کافر تلوار لیے، ہتھیار لیے، مرڈر کی نیت سے، ہتیا کے ارادے سے باہر ہے. علی چین سے سو گئے. کیا سچویشن میں سوئے ہیں. اطمینان کی وجہ کیا؟ ویسی چین کی نیند تو ولیم بلیک بھی نہیں لکھ پایا. کوشش کی اس نے سلیپ بیوٹی برائٹ، ڈریمنگ ان دا جوائے آف نائٹ. مگر مولا بھی کہتے ہیں میں لائف میں ویسی چین کی نیند نہیں ملی. کہ سرکار ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر 2 بجے رات میں
باہر کی پولیس آ جائے اور دروازہ کھٹکھٹا دے، ہم دروازہ کھولیں دیکھیں کہ دروازہ پولیس والے آ رہے ہیں تو پورے پریوار کی نیند اڑ جائے گی۔ 2 بجے رات میں بندوق دھاری گھبراہٹ میں سب کی نیند اڑ جائے گی، فجر کے بعد شاید سو پاؤ، اور یہاں 40 کافر تلوار لیے بستر کو گھیرے ہوئے ہیں، اور علی کہتے ہیں میں چین سے سو گیا۔ مولا چین سے سونے کی وجہ کیا تھی؟ ان کا بے چین ہونے کی وجہ بتا دے۔ باہر کافی ہے، باہر مجھے تو چین اس وقت نصیب ہوا جب میں نے اپنے آقا کے شبدوں پر غور کیا، علی میرے بستر پہ سو جا، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ علی سمجھ گیا کہ کبھی بھی میری موت ہو سکتی تھی، آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ نبی نے میری زندگی کی ضمانت لے لیا۔ صبح اٹھنا ضروری، امانتیں بانٹنا ضروری، مدینے لوٹنا وہاں تک کی گارنٹی لے لیا۔ اب جملہ دے رہا ہوں، جس کی گارنٹی نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے، علی، اور جس کی گارنٹی علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے، ولی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جلسہ قطب المدار، نعرہ تکبیر۔ 40 سال خاموش نبوت، 13 سال بولتی نبوت، 53 سال مکے میں سرکار رہے، ایک دن کے لیے بھی نہیں سوچا کہ کعبے میں 360، اللہ کے سب سے بڑے گھر میں 360، ایک دن نہیں سوچا۔ پھر محلوں میں، لوگوں میں، اہل مکہ میں جاتے تھے، توحید کا جام پلاتے تھے، 2 پی لیے، جنہوں نے نہیں پیا ظلم کیا، اتیاچار کیا۔ 13 سال تک نبی پر اتیاچار ہوا، 13 سال نبی پر ظلم ہوا، ہر پرکار کا ظلم ہوا۔ 13 برس اس میں بھی انہوں نے، نبی نے نہیں سوچا، بلکہ وہ 360 پتھر اندر ہیں، رہنے دو، ہمیں صرف طواف، اتنے پہ سرکار راضی تھے۔ حضرت عثمان غنی کو بات چیت کے لیے بھیجا، وہ ایک الگ واقعہ صلح حدیبیہ، لیکن ان پتھروں کے رہنے سے کوئی پرابلم نہیں تھا، رہنے دو، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں دیا سرکار نے، کیونکہ مکے میں پیدا ہوئے سرکار، جوان ہوئے سرکار، 40 سال کے ہوئے، اب 53 سال کے۔ لیکن جیسے ہی وہ مکے سے دور ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچے، فکر ہو گئی، کعبہ بھی یاد آیا، غیر قانونی قبضہ بھی یاد آیا، مسجد حرام کے غیر قانونی قبضہ بھی یاد آیا، اور پھر طے کیا کہ اب اسے پاک کرتے رہیں گے، پاک کرتے رہیں گے، پاک کرتے رہیں گے۔ کیا سمجھا؟ زیادہ پاس رہنے سے یادیں نہیں آتی، دور ہو جانے سے یادیں بڑھ جاتی۔ ہجرت کے ہجر نے یاد کعبہ بڑھا دیا۔ 8 سال کے بعد سرکار آئے، ہر پتھر کو اس کی صحیح جگہ پہنچایا۔
جسٹس کہتے ہی ہیں ہر چیز کو اس کے اچت استھان پر رکھنا نیائے ہے، استھان بدل دینا نیائے ہے۔ یہ سب استھان بدل کے آئے تھے تو ان کو صحیح جگہ پہ پہنچا دیا گیا، لیکن منظر کیا ہے؟ پورے رجیم میں پریورتن آ گیا، انقلاب آ گیا، ستا پریورتن ہو گیا، اتیاچاریوں کو دن میں تارے دکھائی پڑنے لگے۔ اب سرکار نے کہا چلو باہر سے تو یہ پاک ہو چکا ہے، اندر سے بھی کرو، تاکہ پتہ چلے کہ اسلام میں اونچ نیچ، بھید بھاؤ، رنگ نسل نہیں ہے۔ جو چرتر میں مہان ہوتا ہے وہی ہمارا امام ہوتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ باہر۔ اب اندر کس کو لے جا رہے ہیں؟ یہ منظر بڑا دیکھنے لائق تھا۔ عشرہ مبشرہ موجود ہے، مہاجرین موجود ہے، انصار موجود ہے۔ نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا، علی اندر چل جاتا۔ سرکار یہ علی کیوں؟ تمہیں پتا نہیں؟ یہی تو اس کی جنم بھومی ہے۔ ہوا کیا تھا؟ مولا علی کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد امید سے طواف کر رہی تھی۔ سڈنلی شی فیلٹ لیبر پین، پرسوں پیڑا شروع ہو گئی۔ جائیں تو کہاں جائیں؟ کون فاطمہ بنت اسد؟ جناب ابو طالب کی حرم محترم، کون چیف ٹرسٹی آف کعبہ کی لائف پارٹنر، کون علی کی ماں، کون مصطفیٰ جان رحمت کی صدی چچی تھی، کعبے کا متولی، کعبے کا چیف ٹرسٹی، اس کی بیوی۔ مردوں عورتوں کے بیچ میں بچہ کیسے ہو؟ نہ دیکھا یہ نہ دیکھا وہ، کعبے کا دروازہ کھولا، اندر چلی گئی، اور وہیں مولا علی نے جنم لیا۔ ایسی جنم بھوم دکھاؤ تو جانو۔ حضور غازی ملت، نعرہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب کعبے میں چلی گئی اور وہاں پیڑا پرسوں شروع ہوا اور علی نے وہاں جنم لیا۔ ہماری ماں بہنیں جانتی ہیں کس درد سے عورت گزرتی ہے۔ جب ہوش میں آئی، جب نارمل ہوئی تو اپنے بیٹے کو دیکھا، شکر ادا کیا، بیٹا ہے، کعبے کا تحفہ ہے، اللہ کے سب سے بڑے گھر کا نگہبان آیا، پاسبان آیا۔ لیکن جب غور سے چہرہ دیکھا تو مایوس ہو گئی، آنکھیں بند ہیں، جیسے یہ نابینا پیدا ہوتے ہیں نا، جیسے اندھے بچے پیدا ہوتے ہیں، بلائنڈ، ویسے ہی آنکھیں علی بند ہیں۔ بہت افسوس ہوا، کاش آنکھیں بھی ہوتی تو بہت اچھا تھا۔ اپنے کو سمیٹا، مولا علی کو لپیٹا، گود میں لیا بیٹا، گھر آ گئی۔ جناب ابو طالب کو پتا چلا بیٹا پیدا ہوا تو بڑی خوشی خوشی آئے۔ بیٹے کو دیکھا، تھوڑا ان کو بھی لگا کاش آنکھیں ہوتی۔ ادھر سے عباس بن عبد المطلب آئے، چاچا چلے آ رہے ہیں، تایا چلے آ رہے ہیں، بھائی چلے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں، تسلی دیا، بھابی ڈونٹ وری، آنکھ نہیں ہے تو کیا ہوا، چہرہ دیکھو، چہرہ دیکھو نا، لگتا ہے آسمان میں کہکشاں نے اپنی قطاریں توڑ کر رخسار علی میں جگہ بنا لی ہے۔
اس میں نور دیکھ تسلی دیا. یہ خبر جیسے ہی دھیرے دھیرے پھیلی اور مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچی. آپ کا چھوٹا بھائی علی پیدا ہوا. علی پیدا ہوا. علی رسول پاک نے سارا کام چھوڑ کر چچی کے گھر آئے. کہاں ہے میرا علی؟ ابھی علی کچھ بولے نہیں اور ان کو سند مل گئی کہاں ہے میرا علی. بابا چچی نے کہا محمد تمہارا بھائی علی تو ہے لیکن اندھا ہے, نابینا ہے, بلائنڈ ہے. کہا جیسا بھی ہو میرا ہے لاؤ. کمرے سے چچی نے علی کو اٹھا کر جیسے ہی نبی کے دونوں ہاتھ میں دیا, علی نے آنکھیں کھول لی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے دیکھتی ہے ماں باپ کو. ماں باپ کو اکیلا علی ہے جو پیدا ہوتے ہی دیکھتا ہے رسالت ماں کو. رسالت ماں کو. آنکھیں جان بوجھ کر بند کی تھی. جس کے لیے آئے ہیں اسی کو دیکھوں گا. ایک ایک جملے پر دھیان دے رہا ہے. جس کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں بس اسی کو دیکھوں گا, اسی کو دیکھوں گا. بتانا یہ تھا کہ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں سبھی کے لیے, سبھی کے لیے. علی پیدا ہوا ہے صرف نبی کے لیے, صرف نبی کے لیے. اور کتنا بڑھیا چانس تھا. ارے ہمارا بھی ہم چھتیس گڑھ میں آپ دیکھیں گے, دورہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. کعبہ دیکھنے کی لگن ہم تو اندر بھی نہیں دیکھ پاتے. تو سراہ اندر وہی دیکھ سکتا ہے جس کو نجدی حکومت اجازت دے. اور ہم نجدیوں کا تو ایک گلاس پانی پینے کو تیار نہیں, مہمان بننا تو بڑی بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شوق ہے کہ کعبے کے اندر میں دیکھوں, شوق ہے غسل کعبہ بھی دیکھوں, جذبہ ہے, لیکن نجدیوں کی دعوت پر نہیں. اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان دے. امام اہل سنت مولانا احمد اللہ خان صاحب علیہ رحمت و رضوان نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان دے. ایسے بدقسمت, بدعقیدہ, بدگو کی دعوت. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, یہ بیچ میں نجدی کہاں سے آ گیا؟ وہی جائے جو صلح کلی ہو. احمد رضا بھی ٹھیک ہے, نجدی بھی ٹھیک ہے, یہ وہی کرے گا جو صلح کلی ہوگا. ہم تو ایک ہی کشتی پر بیٹھتے ہیں اور دوسری کشتیوں کو نہیں دیکھتے. اہل بیتی کا سفینہ تیزوں. عجیب بات ہے. شاہی دعوت آ جائے قبول, اپنوں کیا نہیں جائیں گے. چھوٹا شریف میں نظر نہیں آئیں گے, مارا شریف میں نظر نہیں آئیں گے, بدایوں شریف میں نظر نہیں آئیں گے, میر شریف میں نظر نہیں آئیں گے, مکن پور شریف میں نظر نہیں آئیں گے. نجدی بلائے تو ضرور نظر آئیں گے. یہ مت سمجھنا
کہ صرف زبان تمہارے منہ میں ہے، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، اور یہ زبان کلمہ پڑھ کر مسلمان بننے والوں کی اولاد کی نہیں، توجہ چاہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان بننے والے کی اولاد اور ہے، حسن حسین کی اولاد اور ہے۔ تو ہمارا بھی شوق ہے کعبہ جائیں دیکھیں، اور اس کے لیے ہم تو کہتا ہے جن 55,000 لگے گا، عزیزیہ میں ٹھہرا ہوں گا، بولے قریب 1 لاکھ لگے گا، کوئی 1.5 لاکھ بولتا، کعبہ دیکھنے کا شوق، ہم 1.5 لاکھ روپئے میں عمرہ کرتے، 3-4 لاکھ 5 لاکھ خرچ کر کے حج کرتے تاکہ کعبہ دیکھیں، اطمینان سے دیکھیں، بہت دن تک دیکھیں۔ اور مولا علی آج تو کعبے میں اندر ہی تھے، فری درشن تھا، مفت میں کعبہ دکھ رہا تھا اور آپ نے آنکھ بند کر لی۔ اور اندر دیکھنے کا چانس، جسے دیکھنے کے لیے ہماری جماعت کے ایک صاحب نے نجدی بادشاہ کی دعوت ایکسپٹ کر لی کہ اندر دیکھوں۔ میں نے کہا بھائی صاحب دعوت قبول کرنے سے پہلے آپ اپنے اندر دیکھ لیں۔ گڑبڑ کرو گے پکڑے جاؤ گے۔ اگر یزید کی فصل چل رہی ہے تو حسین کی نسل بھی چل رہی ہے۔ میں نے کسی کا نام لیا نہیں لیا، اب کوئی کہیں مجھے کہا تو کنفرم ہو جائے گا کہ مجرم یہی ہے۔ مولا علی اتنا بڑھیا چانس، تو عاشق نے پوچھا تھا نا، جب میں کعبے میں پیدا ہوا تو 360 بھی تو تھے، میں 360 کو دیکھنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، یہاں سے ہٹانے کے لیے آیا ہوں۔ ٹریک نمبر 3، جب نبی کریم نے اسلام دیا اور اسے پھیلایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی کریم نے آگے بڑھایا۔ بدر ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق ہے، یرموک، ارے بڑے بڑے کی بات کیا ہے، ایک صحابی کا نام لوں گا جو سیف اللہ ہے، خالد بن ولید، سیف من سیوف اللہ، خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تقریباً چھوٹی بڑی 325 جہادی حصہ پھیلانا تھا ابو عبیدہ بن جراح والے، پھیلانا تھا ساتھ نبی وقاص والے، پھیلانا تھا صدیق و خالد کو، پھیلانا تھا عبد الرحمن بن عوف کو، ایک لفظ میں صحابہ کو خوب پھیلا، دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے صحابہ نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے صحابہ نے، افریقہ کے جنگلوں کو آباد کر دیا صحابہ نے، کلیساؤں میں اذانیں بلند کی صحابہ نے، خوب پھیلایا، خوب پھیلایا، خوب پھیلایا۔
لیکن یزیدی اقتدار میں جب روح قرآنی پہ حملہ ہوا، جب نسل نور پر حملہ ہوا، جب سنتوں کو پامال کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، جب اسلام کو خطرہ ہوا، تو بچانے کے لیے رسول پاک نے اپنے گھرانے کو کربلا میں بھیجا۔ کیا سمجھے؟ ایک ہے اسلام پھیلانا، ایک ہے اسلام بچانا۔ پھیلایا صحابہ نے، بچایا اہل بیت نے۔ اب اگر کوئی پھیلاتا ہے تو سنت صحابہ ہے، اور کوئی بچاتا ہے تو وہ سنت اہل بیت ہے۔ اسی لیے پھیلانے والے کو علماء دین کہتے ہیں، بچانے والوں کو اولیاء کاملین کہتے ہیں۔ آؤ ولیوں کو دیکھو، ہر دور میں بچاتے رہے، ہر دور میں دین کو پھیلاتے بھی رہے۔ پھیلایا تو پھیلایا، بچانے کا کام انہیں نہیں کرنا پڑا۔ بچایا تو بچایا، پھیلانے کا بھی کام نہیں کیا۔ موقع مگر پھر ایک ایسا دور آیا کہ پھیلانے کا بھی کام ہو رہا ہے اور بچانے کا بھی کام ہو رہا ہے۔ عراق کے بدعقیدوں کو بچانے کے لیے، عراق کے بزدلوں کو، بے وفاؤں کو راستے پر لانے کے لیے بچانے کا کام عراق میں ہو رہا ہے، بچانے کا کام سیریا میں ہو رہا ہے۔ مگر انہی وہ حالات میں جب پھیلانے کی بات آئی، اس بھارت ورش میں کھان تو خواجہ غریب نواز کو بھیجا۔ خواجہ غریب نواز پھیلاتے بھی رہے، بچاتے بھی رہے۔ اسلام رسول پاک کی وہ مقدس کرسی ہے جس میں بیج بھی اچھا دیکھا گیا، زمین بھی اچھی دیکھی گئی، اور ماحول کو بھی اچھا پایا گیا۔ دین پھیلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ دین کو پھیلانے میں غوث اعظم کا قلم چل رہا ہے۔ ایک جگہ بیٹھ کر قلم چل رہا ہے، کرامتوں کا تسلسل ہے، روز و شب کرامتیں دکھ رہی ہیں۔ لیکن اسلام صرف عراق کے لیے نہیں تھا، صرف بغداد کے لیے نہیں تھا، صرف نجف کے لیے نہیں تھا۔ غریب نواز آئے، ان کی وجود سے 90 لاکھ لوگوں نے جامع توحید دیا۔ مگر صرف اجمیر کے لیے نہیں تھا، اسلام صرف راجستھان کے لیے نہیں تھا۔ مخدوم سمنانی آئے، تخت و تاج کو لات مار کر آئے، لیکن صرف اودھ کے لیے اسلام نہیں آیا، صرف کچھوچا کے لیے نہیں آیا، صرف مارہرا کے لیے نہیں آیا، صرف بریلی کے لیے نہیں آیا، صرف بدایو کے لیے نہیں آیا۔ جہاں جہاں قلم ہے اپنا کام کر رہا تھا، اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ بریلی میں قلم چل رہا ہے، لکھنے والا کمرے میں، اجمیر گھر گھر محلہ محلہ ایک ایک ملک میں پھیلائے تو غوث اعظم کا قلم چل رہا تھا، ادھر قطب المدار کا قدم چل رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ آپ ذرا غور فرمائیے کیسے میں اکثر کہا
ابے جس کا ریکارڈ ہے مانتے کیوں نہیں؟ ایک محلے کو اپنا سینٹر بنانے والوں، تم کیسے اور کب اس کے مقابلے میں آ سکتے ہو؟ خدا کی پوری زمین جس کا مرکز ہے، کوئی جگہ بتاؤ جہاں پر سیدنا بدیع الدین قطب المدار کا مبارک قدم نہ پڑا ہو۔ یہ ان کے چرنوں کا پرتاپ ہے کہ ہر گھر میں، ہر سلسلے میں، ہر خانقاہ میں ان کی خلافت کا سلسلہ جاری ہے۔ جو سوخت کہتے ہیں اور جس سے مرید ہیں، خلیفہ سوخت کہہ رہا ہے، پیر صاحب خلافت لیے بیٹھے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کیا ہے فتاوی رضویہ میں جسے سید کہا جائے، جسے سید کہا جائے اور آپ کے پاس اس کے سید نہ ہونے کی دلیل نہ ہو تو ہر شخص اپنے نسب پر امین ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے نسب پر امین ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے کو سید کہے، آپ اسے سید مانیں، ہاں کوئی پکی دلیل مل جائے یہ سید نہیں ہے تو وہ پھر تردید کرو۔ بلا ثبوت کیسے انکار کر دیا؟ ورنہ تو ثبوت تمہارے پاس بھی نہیں ہے کہ تمہارا اصلی ابا کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، غوث و خواجہ کا دامن دم مرا۔ اب میں آخری مرحلے میں آ رہا ہوں۔ بہت ماشاءاللہ جدھر دیکھتا ہوں انسانوں کا ایک سیلاب ہے جو بتا رہا ہے ایک گڑھ سے لوگ نہیں آئے ہیں، پورے 36 گڑھ سے آئے ہیں۔ ایک دو گڑھ کے ہوتے تو 2 گڑھ ہوتے، 1.5 گڑھ ہوتے، نہ کہ 36 گڑھ ہوتے۔ تین اللہ کے ولیوں میں 3 ایسے ہیں جو سیاح عالم ہے، جہانیاں جہاں گشت۔ ایک قطب المدار، دوسرے جلال الدین بخاری، تیسرے مخدوم شملانی۔ تینوں ہمارے ہیں، تم کتنے پانی میں ہو بتاؤ؟ جب تک مخدوم جلال الدین بخاری ہے، سیدوں کا جلال چھینے گا نہیں۔ جب تک اشرف سمنانی ہے، تم ہم سے شرف کیسے چھین پاؤ گے؟ جلتے ہو کہ 3 جہانیاں جہاں گشت اور تینوں سید ہیں۔ میں کیا کروں جب اللہ نے تم میں نہیں بنایا؟ میں کیا کروں جب رب نے تمہاری نسل میں بدیع الدین نہیں بنایا، جلال الدین نہیں بنایا، مخدوم سمنانی نہیں بنایا، تو میں کیا کروں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور غازی ملت دم مدار۔ دیکھیے محقق علی الاطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، محقق علی الاطلاق مانتا ہوں میں بھی، لیکن میں نے شروع نہیں کیا، شروع کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت احمد رضا خان نے ان کے بارے میں لکھا
محقق علی الاطلاق۔ اب گھر کی گواہی نہیں مانو گے یا تم بھی دادا سے کٹ گئے جیسے کئی بچے اپنے دادا سے کٹ گئے؟ تاریخ میں بہت سارے ایسے پوتے ہیں جو دادا کے مسلک سے ہٹ گئے، پہلے بھی ہوئے ہیں، تابعین کے دور میں بھی ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا، بس اتنا کہوں گا کہ شاید محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک ان کی کتاب ہے اخبار الانبیاء کی اس لسٹ کو، جیسے پارلیمنٹ کے 525 سیٹ کو ہم چنتے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی چنتے بھی ہیں۔ ہم تو ایک بار چنتے ہیں، وہ 5 سال تک چنتے اب جب آپ مسکرا کر ریلیکس ہو گئے ہیں تو جانیے چننے والا جتنا ودوان ہوگا، جانی ہوگا، اس کا چنا ہوا بھی اتنا ہی مہان ہوگا۔ تو چننے والے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور کن میں چن رہے ہیں؟ اولیاء کی جماعت۔ اب جب بہت سارے ولیوں کا نام نہیں لینا ہے، چند ہی کو لینا ہے، تو جو ان کی نظر میں مہان ہوگا اسی کا کتاب میں نام ہوگا۔ ایسی کتاب میں بھی حضرت بدیع الدین قطب المدار کا ذکر ہے، اور رائے یہ دیا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مقام صمدیت پر فائز تھے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو رب کی صمدیت کا عکس جس ذات پر پڑا اسے بدیع الدین کہتے ہیں، اور جو صمدیت پر فائز ہو کر بدیع الدین ہو، ہاشمی اسے اپنا دین کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم بدار حضور غازی ملت خادمہ اشرفیہ مداریہ، دم صاف کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے تمام سلاسل جس سے انہیں خلافتیں ملی اور اجازتیں ملی، ایک کتاب میں انہوں نے لکھ کے چھاپا ہے۔ ہم کو احمد رضا بہت پسند ہے، وہ چھپاتے نہیں تھے، یہ بھی نہیں چھپایا کہ یہ فقیر حقیر سادات کرام کی پیر کی دھول ہے، یہ بھی نہیں چھپایا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ بارہا خطیب لکھ چکا ہے، اپنے فتاویٰ میں لکھ چکا ہے کہ ہم سادات کرام کی خاک پا ہیں، ان کی محبت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ بھی نہیں چھپا ہے۔ اب تو بہت چھپا رہے ہیں۔ شیخ الاسلام مدنی میاں کو سید کہنا پسند نہیں ہے، چھپاتے ہیں۔ ہمیں چھاپنے والے کی اولاد چھپانے والی تو ہوگی ہی نہیں۔ چلو وہ صرف بریلی کے نہیں ہیں، ہم سب کے ہیں۔ ان کا قلم، کچوچے کا قدم، مکن پور کا دم، جی رہے ہیں ہم۔ ولیوں سے پنگا مت لینا، اچھے گھر گھرانے کا ہوتے ہوئے بھی پنگا لینے کی سزا بھگت رہا ہے۔ اللہ والوں سے پنگا مت لینا، اللہ والوں سے پنگا مت لینا۔ ایک سوچا میں بہت بڑے گھرانے کا ہوں، پنگا لے سکتا ہوں، حالت دیکھو، میڈیکل رپورٹ تک نہیں بتائی جاتی۔ اللہ والوں سے پنگا مت لینا۔ اللہ والا چاہے مکن پور کا ہو، بریلی کا ہو، بدائی کا ہو، رامپور کا ہو، رائے پور کا ہو، چھتیس گڑھ کا ہو،
چاہے وہ حضرت علی ہو یا انسان نبی ہو، پنگا مت لینا، ولیوں سے پنگا مت لینا۔ توبہ کی توفیق اڑ جاتی ہے، معتوب ہو جاتا ہے۔ خلاص نکالنی ہے تو میرا نام لے کر کے خلاص نکالنی ہے، پھر بزرگوں کی انگلی مت اٹھایا۔ جو کہنا ہے ہاشمی کو کہہ دو، محضر کو کہہ دو۔ ہاں 1000 مداریوں کا نام ہم آپ کو دیتے ہیں، صبح شام پورا کہو، مدار اعظم پر انگلی مت خطب الاقطاب پر انگلی مت اٹھاؤ، غوث اعظم پر انگلی مت اٹھاؤ، غریب نواز پر انگلی مت اٹھاؤ۔ یہ سب اللہ کے دوست ہیں، یہ سب اللہ سے قریب ہیں۔ آپ دیکھیں مقام سمدیت، subhuman by سمدیت، بے پرواہ، doesn't care anything۔ کبھی تو جو چاہتا ہے بول دیتا ہے، سرکار خطب المدار پرواہ نہیں کرتے، مقام سمدیت کی نہیں۔ کسی اور کو کہا ہوتا تو کئی مقدمے بن گئے ہوتے۔ سرکار آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور کوئی ایک مقدمہ نہیں بنا، کہا وہ بگنے تو میں کس مقام پر ہوں یہ دیکھو۔ جب مجھے بھوک سے پرواہ نہیں ہوتی، مجھے نیند کی پرواہ نہیں ہوتی، سب دونوں میرے غلام ہیں۔ جب تک چاہوں سو جاؤں، جب تک چاہوں کھاؤں، جب تک چاہوں جاگوں، اور جب تک چاہوں نہ کھاؤں۔ مہینوں 2-4 دن نہیں، کیوں؟ جب رب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو بشریت کا وہ تابع نہیں ہوتا، بشریت ہی اس کی غلام ہو جاتی ہے۔ وہ بھوک کی وجہ سے نہیں کھاتا، رسول کی سنت آ جاتی ہے تو کھا لیتا ہے، سنت مصطفیٰ سامنے آئے تو پی لیتا ہے۔ وہ سنتاً ہی ہر کام کرتا ہے، ضرورتاً کوئی کام نہیں کرتا۔ مقام سمدیت پر اعظم کی دوسری خوبی یہ تھی کہ ان کے اندر گھرنا نہیں تھی، نفرت نہیں تھی۔ وہ کاروبار نہیں تھا نفرت کا۔ سنکیرنتا سے بچو، چھیتریتا سے بچو، جات پات کے بھید بھاؤ سے بچو، تم سمپرکائتا سے بچو، اپنے آپ کو آتنکواد سے الگ رکھو، کیونکہ ان اولیاء اللہ نے جہاں قدم رکھا رحمتوں کی بارش میں، جہاں قدم رکھا وہاں توحید کے نغمے جاری ہوئے، جہاں قدم رکھا کتاب و سنت کی درسگاہیں بن گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر رکی ہوئی، ٹھہری ہوئی، رکی ہوئی، ٹھہری ہوئی خانقاہ دیکھنا ہے تو غوث اعظم کو دیکھو، اور چلتی پھرتی خانقاہ دیکھنا ہے تو مدار اعظم کو دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور غازی ملت، خانواد اشرفی مداریہ، دم بدار۔ مدرسے میں پڑھنے جاؤ گے تو جب مدرسے میں جاؤ گے تب علم ملے گا، مدرسہ تیرے گھر نہیں آتا۔ لیکن قطب المدار کیا شان دی رب نے تمہیں، مدرسہ بھی تم، متحرک بھی تم۔ لوگ پیاس بجھانے کے لیے کنویں کی طرف جاتے ہیں، یہاں پورا کنواں لوگوں کے گھروں کے سامنے جا رہا ہے۔ کتنوں کو پلا دیا مدار نے، کتنوں کو کھلا دیا مدار نے، کتنوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا مدار پاک نے۔ شرم نہیں آتی ان کے ذریعے بنے ہوئے مسلمان؟ آج تم ہاشمی کی تعریف کرو، میرے باپ کی تعریف کرو کہ محدث اعظم نے سنیت کو بچایا۔
اشرفی میاں نے سنیت کو بچایا، اعلیٰ حضرت نے سنیت کو بچایا، صدر الشریعہ نے سنیت کو بچایا، صدر الافاضل نے سنیت کو بچایا، امیر شریعت نے سنیت کو بچایا، مجاہد ملت نے سنیت کو بچایا۔ ہاں بچایا، لیکن بتاؤ اگر قطب المدار نے بنایا نہ ہوتا تم نے کیا بچایا ہوتا؟ دام مدار جشن قطب المدار حضور غازی ملت خانواز اشرفیہ مداریہ۔ بچایا محدث اعظم نے، بنایا مخدوم اشرف نے، بچایا چشتیوں نے، بنایا غریب نواز نے۔ مداری مل کے بچا رہے ہیں مگر بنایا قطب المدار نے۔ بنانے والے کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے اور بچانے والوں کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، چونکہ جو خدا کا خلیفہ ہے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو نبی کا خلیفہ ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ دامن قطب جہاں ہو اور دست عاشقاں ہو، صبح میں شرج بیاں ہو تو یہی ورد صباح ہو۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ الفاتحہ الی حضرت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل جو ہے جب سیمی فائنل ایسا ہے تو فائنل کیسا ہو؟ بلاسپور پولیس گراؤنڈ، اللہ جگہ کی جب بیٹھیں گے دیوانے دو، ادھر ہم ادھر پولیس۔ کل انشاءاللہ عشاء کے بعد میری اور آپ کی بھی تقریر ہے، آئیے دیکھیے۔ آپ مزار اعظم کی اس محفل میں آئے ہیں، اب آپ کو وہ غریب نواز کی محفل میں بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپس یہ کتنے ایک ہیں، ہاں کیونکہ نیک